کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ نساء آیت نمبر 152 تک ہم نے کر لیا تھا، آج آیت نمبر 153 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں وہ آپ سے اہل کتاب، یعنی اہل کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں۔ کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ کیا مانگ رہے ہیں؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ کے اوپر ایک کتاب آسمان سے نازل کی جائے، یعنی نازل کی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آسمان سے ایک کتاب۔ یہ کعب بن اشرف نے بیسیکلی اس کا مطالبہ کیا تھا، جو یہودیوں کا ایک عالم تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بھائی آپ کے اوپر آسمان سے ایک کتاب کیوں نہیں نازل ہوتی کہ جیسے کہ باقیوں کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ فقط سألوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے مطالبے کیے گئے تھے، یعنی کہ یہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ نبی آپ ہی سے کیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی بہت زیادہ اس سے بڑے بڑے مطالبے کیے جا چکے تھے۔ فقالوا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ ارنا اللہ جہرتن، کہ اللہ کو ہمیں اعلانیہ دکھاؤ، جہرتن ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کب کہا تھا انہوں نے اللہ کو کہ ہم جہرتن دیکھنا چاہتے ہیں؟ جب نبی حضرت موسیٰ 10 کمانڈمنٹس لے کر آئے اور لا کے انہوں نے تختیوں پہ کندہ ہوئے اللہ کے وہ 10 احکامات لا کے ان کے آگے رکھے بنی اسرائیل کے آگے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا کہ آپ جو ہے وہ خود ہی ان کو لکھا کے آگے، آپ خود ہی جو ہے اس کا کچھ کر آ کے آگے، ہمیں کیا پتا کہ یہ واقعی اللہ نے دیا ہے، لہٰذا ہم تو تب مانیں گے جب ہم اللہ کو خود آپ سے اعلانیہ بات کرتے ہوئے دیکھ نہ لیں، ہم دیکھ نہ لیں کہ ہم اللہ ہے جو آپ سے ہم کلامی ہوتا کرتا ہے، یا اس نے ہی آپ کو یہ ساری چیزیں دی ہیں۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اس مطالبے کے باوجود ان کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، حالانکہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ نبی جب کوئی چیز لے کر آیا تھا وہ نبی کو نبی تسلیم کر کے ہی تو وہاں سے نکل کر آئے تھے نا، بنی اسرائیل فرعونیوں سے غلامی سے نجات لے کر وہ جب پہنچے وہاں پر تو اللہ کے حکم سے وہ سمندر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، بیچ میں راستہ بنا، پھر وہ صحرائے نمایاں سینا میں جا کے آباد ہوئے۔ اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی نشانیاں دکھائی تھی۔ کون سی نشانیاں تھیں؟ عصا تھا، ید بیضا تھا نا، یہ ایک چمکتا ہوا ہاتھ نکلتا تھا، اس کے علاوہ عصا تھا جو کہ باقاعدہ طور پہ پورا قصہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے سورہ بقرہ کے اندر سانپ بن جاتا تھا۔ اس کے علاوہ 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اور وہ کون سی تھی؟ وہ عذاب کی صورت میں آتی، وہ سسریاں پڑ گئی، وہ بارشیں رک گئی، وہ مینڈک پڑ گئے، وہ خون آ گیا، وہ طاعون کی وبا پھوٹ پڑی، پھر وہ سمندر کا 2 ٹکڑوں میں پھٹ جانا، یہ سب کیا تھا؟ یہ واضح نشانیاں تھیں، یہ دلائل تھے اس بات کے کہ واقعی نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اللہ کی تائید ان کو حاصل ہے، تو یہ جو باتیں ہمارے لیے کر رہے ہیں یہ صحیح ہوں گی۔ تو اللہ نے اس وقت تک ان کو شریعت نہیں دی تھی، شریعت ان کو کب ملی تھی؟ جب وہ پہنچے صحرائے نمایاں سینا میں، جب وہ فرعون کی غلامیوں سے آزاد ہوئے، تو پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اب شریعت دینے کے لیے ان کو کتاب دینی تھی اور کوہ طور پہ مخاطب کیا، بلایا۔ اب جب ان کو شریعت دے دی گئی تو شریعت ان کے طبیعت پر بھاری گزرنے لگی، وہ اس طرح کرنا نہیں چاہتے تھے، منمانی سے تو زندگی گزار رہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ مطالبہ کر دیا
ہمیں کیا پتا آپ خود لے کر آ گئے یہ لکھ کر. جبکہ کبھی ایسا ہو سکتا تھا اتنی واضح واضح ساری باتیں اللہ کی مدد اور تائید کو دیکھنے کے باوجود بھی کہ وہ من و سلوا کا سایہ ہو گیا, کیا کہتے ہیں, بادلوں کا سایہ ہو گیا, پھر وہ من اور سلوا اتر رہا تھا ان کے لیے, پھر وہ چشمے پھوٹ پڑے, کتنا کچھ ہو رہا تھا, لیکن پھر بھی ایسے بڑے بڑے غلط قسم کے مطالبے کیا ان کا حق بجانب ہونا تھا کہ ظلم تھا؟ ان کا تو ظلم تھا. تو انہوں نے کیا کہا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس قسم کے مطالبے, اس سے بڑے مطالبے کیے تھے. یہ تو اے نبی آپ سے صرف ایک کتاب لکھی ہوئی مانگ رہے ہیں, آسمان سے اوپر سے گری نازل ہوئی, اس سے بڑے بڑے مطالبے کیے تھے کہ ہم تو اللہ کو جہرتاً دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن کیا ہوا, فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِالظُّلْمِ, اللہ کی طرف سے ایک صاعقہ آیا اور اس صاعقے نے ان سب کو پکڑ لیا اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. کیا کون تھے؟ دوہرا لیجیے یہ واقعہ دوبارہ سے. پھر جب انہوں نے کہا, مطالبہ کیا کہ ہم اللہ کو جہرتاً دیکھنا چاہتے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے 10 کمانڈمنٹس لے کر آئے تھے تو پیچھے تو وہ بچڑے کو معبود بنا چکے تھے. تو اللہ نے پھر ان کو یہ طریقہ سکھایا تھا کہ یہ سب کے سب جو شرک میں مبتلا ہوئے, ان سب کو قتل کر دیا جائے, ہلاک کر دیا جائے. ان سب کو ہلاک کیا گیا. دوسری طرف وہ یہ کہنے لگ گئے کہ ہمیں کیا پتا, یہ آپ خود لکھ کے لے کے, ہم تو تب مانیں گے جب ہم اعلانیہ اللہ کو دیکھیں گے. تو حضرت موسیٰ نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے کہا کہ چلو ٹھیک ہے, 70 لوگ آؤ میرے ساتھ. 70 سرداروں کو لے کر وہ اپنے ساتھ کوہ طور پہ چلے گئے. کوہ طور پر جب انہوں نے دیکھا کہ جی اللہ کے نبی جو ہے وہ آگے کوئی روشنی سی آئی, بادل آیا, اور اس میں سے نبی جو ہے وہ کلامی کر رہے ہیں, کرتے ہوئے وہ حضرت موسیٰ کی جو پیشانی ہے وہ چمکنے لگی, سب کچھ ہوا. تو جب وہ واپس وہاں سے پلٹ کے آئے کہ میں اللہ سے دیکھا, تم نے دیکھ لیا میں کلام ہو کر آ رہا ہوں, وہ کہہ لگے نہیں ہم تو نہیں مانیں گے, ہمیں کیا پتا کیا تھا کیا نہیں تھا, ہم تو تب مانیں گے جب ہم جہرتاً دیکھیں گے, ہم نے اعلانیہ اللہ کو دیکھنا ہے. جب انہوں نے وہ ڈیمانڈ کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلو, یہ چاہتے ہیں کہ مجھے دیکھ لیں, تو کیا کروں کہ اس پہاڑ پہ نظر ڈالو, اگر میں اس پہ اپنی تجلی ڈالوں گا, اگر تو یہ پہاڑ برداشت کر گیا تو پھر یہ مجھے دیکھ سکیں گے, ورنہ یہ نہیں دیکھ سکے. اللہ نے اپنی تجلی اس ساتھ والے پہاڑ پہ ڈالی, تو وہ اللہ کی تجلی سے وہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہوا ہی ہوا. یہ سب کے سب 70 کے 70 لوگ بے ہوش ہو کے مر گئے. جی یہ مر گئے, وہ بھی بے ہوش ہو گئے تھے, وہ بھی بے ہوش ہو گئے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ, یہ تو سب کے سب مر گئے, پیچھے اتنے سارے نیچے ہلاک کر کے آیا ہوں, یہاں اوپر 70 کے سردار یہ بھی مر جائیں گے, تو آپ نے تو مجھے زندہ نہیں چھوڑنا, تو آپ کیا کریں. تو اللہ, انہوں نے ان کی ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا تھا. یہ ان کا ظلم ہی تو تھا جو اتنی باتیں ماننے کے باوجود بھی. لیکن پھر کیا ہوا, اللہ نے یہی بات کا یہاں پہ تذکرہ, اللہ نے پھر ان کو زندگی دی تھی. پھر کیا ہوا, ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات, پھر بھی انہوں نے کیا کیا, اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. یہ ساری نشانیاں آ جانے کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے وہ بچڑے کو معبود بنایا. پر اللہ فرماتا ہے فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ, ہم نے پھر بھی ان کو ان باتوں کی بنا پر معافی کر دیا. اللہ بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, عفو قدیر ہے. وہ پتا ہے اسے کہ یہ قوم جو ہے یہ بہت ہی ڈھیٹ ہے, ضدی ہے, ہر دھرم ہے, مانتی نہیں ہے, اور اللہ اتنی آپ کہیں کہ اللہ کی چہیتی قوم تھی کہ اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے ان کو نوازا, مالا مال کیا, سب کچھ اللہ نے کیا. اور اللہ نے خوب خوب ان کی ان غلط رویوں پر بار بار ان کو معافی اور درگزر کا رویہ بھی اختیار کیا. ہر وقت اللہ ان کے ساتھ معاملہ کرتا رہا. اور اللہ کہتے ہیں کیا کیا, وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا, اور ہم نے موسیٰ کو واضح صریح فرمان دلیل عطا کی تھی. کون سی دلیل عطا کی تھی؟ یہ ساری نشانیاں جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی. اللہ نے سب کچھ ان کو عطا کیا تھا, لیکن انہوں نے پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی دکھائی اور کیا کہا, انہوں نے کہا ہم نہیں مانیں گے, ہم نہیں مانیں گے. سمعنا وعصینا, وہ یہی کہتے تھے سن لیا ہم نے جو تم نے بولنا تھا, لیکن نافرمانی کریں گے, ہم مان کے نہیں دیں گے. تو اللہ نے پھر ان کی ڈھٹائی کے اوپر اللہ نے ان کے ساتھ ایک اور معاملہ کیا. فرماتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ,
ان کے اوپر ہم نے طور کو بلند کر دیا. طور کو اللہ نے ان کے اوپر اٹھا کے کھڑا کیا اور طور کو ایسے اللہ نے ان کے اوپر اٹھا دیا, طور کے پہاڑ کو, کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ ابھی ان کے اوپر گر جائے گا. تو وہ ہے نا لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے نہیں, جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے تو ٹیڑھی انگلی کر کے نکالنا پڑتا ہے. تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر کہا یہ سیدھی طرح سے تو نہیں مانتے, میں تو ان کو بخشتا ہی جاتا ہوں, معاف ہی کرتا ہوں, درگزر ہی کرتا جا رہا ہوں, لیکن یہ مان کے نہیں دے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پکا وعدہ اور عہد لیا طور کو اٹھا کے. لیکن کیا ہوا, وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ, اور اللہ نے ان کو طور کو اٹھا کے ان سے اپنی نافرما برداری کا عہد لیا تھا. اور ان سے کیا کہا, ایک تو یہ کہا کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا اور واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. تو اللہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ جو دے رہا ہوں نا, یہ احکامات تمہارے اوپر میں نے اتارے ہیں, ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھنا. لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. اور کیا کہا اللہ نے ان سے یہ بھی کہا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, انہوں نے کہا ہم تو اس گھر ایک ہی چیز کی طرح کی چیزیں کھا کے نا تنگ بڑھ گئے. یہ ایک ہی دفعہ وقت میں جو ہے من اور سلوہ اتر جاتا ہے, تو ایک ہی طرح کا کھانا کھا کے ہم تنگ آ گئے. ہمیں تو چاہیے جی پیاز, ترکاری, ساگ, گیہوں, لہسن, ککڑی, ہمیں تو اس قسم کی چیزیں چاہیے. ہمیں خود اس کی کاشتکار کریں گے, خود پیداوار اگائیں گے, گرو کریں گے. تو ہم یہاں صحرا میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, تو لہٰذا وہ جو ساتھ والی سرزمین ہے نا, ہم نے وہاں پہ جانا ہے, ہمیں وہاں پہ لے جائیں اور وہاں پر ہم یہاں پہ کاشتکار کریں گے, ایگریکلچر کریں گے, اور وہاں پہ ہم سبزیوں کو اور غلے کو اگائیں گے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ, فتح تو تمہاری شامل حال ہوگی, لیکن کرنا کیا. اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, ہم نے کہا تھا اس شہر میں چلے جاؤ, لیکن دروازے سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا, اللہ کا شکر گزار ہوتے ہوئے, عاجزی اختیار کرتے ہوئے جانا. اللہ نے ان کی ہر نافرمانی کے اوپر پھر ان کے ساتھ معافی کا معاملہ کر کے ان کو کہہ دیا سب کچھ ملے گا, لیکن کیا کرنا, اللہ کے عاجز بندے بن کر رہنا, سجدہ ریز رہنا, شکر گزار بندے رہنا. کیا کہنا, اللہ نے کہا تھا کہنا حتتن, کہ بخشش, سب کو بخش دینا, سب کو معاف کر دینا. اور لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی زبانوں کو مروڑ توڑ کے کیا کر دیا تھا, انہوں نے کہا تھا حنتتن کہ لاؤ رزق لاؤ, ہماری ٹیکس لگا دیا. بیسیکلی تو بنیادی طور پر وہ حریص لالچی قوم تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی غلط رویاں اہل کتاب کی ہائی لائٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو ان کو میں کہتا تھا انہوں نے ہر جگہ کوئی نہ کوئی نافرمانی کا کام کر کے دکھایا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا, اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ لا تعدوا فی السبت, کہ سبت کے معاملے میں زیادتی مت کرنا. سبت کیا تھا, اللہ نے ان کو کہا تھا ہفتے والے دن تمہیں دنیاوی کوئی کام نہیں کرنا, بلکہ اس کو اللہ کے لیے مختص کر کے رکھنا, عبادت کا دن بنا لینا. اور اس دن کو کہہ دیا تھا کہ کوئی مچھلیاں نہیں پکڑی جائیں گی, ٹھیک ہے نا. تو وہ سبت کا واقعہ بھی یاد کر لیجئے. تو اللہ فرماتا ہے وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور ہم نے ان سے پکا عہد لیا تھا. اس پر میثاقاً غلیظ یعنی پختہ عہد, ان باتوں پر ہم نے لیا ان سے, لیکن ان پختہ عہد کے ساتھ انہوں نے عہد کو وفا کرنے کے بجائے کیا کیا, ہر جگہ عہد کو توڑ دیا. ہر جگہ اللہ سے عہد کرنے کے باوجود انہوں نے توڑ دیا. اللہ فرماتا ہے ان ساری باتوں پر ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, بس اس بات کی بدولت کہ وہ جو توڑ دینا تھا ان کا, ان کے میثاق یعنی پختہ عہدوں کا, انہوں نے جو اپنے پختہ عہدوں کو توڑ دیا, وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اور اللہ کی آیات کے ساتھ جو انہوں نے انکار کیا تھا, وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور اپنے انبیاء کو ناحق قتل کر دینا تھا. وہ ان کا معاملہ کہ تمام انبیاء کو جو ان کے سامنے اللہ کی بات لے کر آتا, ان کی باتوں کو ماننے کے بجائے کیا کرتے تھے, ان کو قتل ہی کرتے تھے. جو انبیاء آتے اور آ کے دین کی تعلیم کے معاملے کی بات کرتے, اللہ کے احکامات پہنچاتے, تو ان کو وہ کیا کرتے, ان کو وہ قتل ہی کرتے تھے. بغیر حق یعنی ناحق. اصل بات تو یہ تھی کہ ان کو مانتے, لیکن ماننے کے بجائے وہ کیا کر رہے تھے, وہ ہر اچھی بات کہنے والے کو جو نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے ان کو وہ ناحق قتل کر دیتے تھے. تو پہلا ان کا گناہ یہاں اللہ نے بتایا کہ وہ جو اپنے وعدے اللہ سے کرتے تھے, ان کو کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے تھے,
اور وہ جو اللہ کی آیات اللہ نے ان کو بھیجی تھی ان کے ساتھ انکار کر رہے تھے۔ تیسرا ان کا غلط رویہ یہ تھا کہ انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ تو ان تین اعمال کے ساتھ یہ کام کرنے کا معاملہ یہ تھا کہ جو انبیاء کو قتل کرتے تھے تو وہ قولہم، اور کیا کہتے تھے، قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو غلافوں میں ہیں، ہمارے دل محفوظ ہیں۔ وہ کہتے تھے ہم صرف اپنے نبی کی بات مانیں گے اور بعد والے آنے کی بات نہیں مانیں گے، ہمارے دل محفوظ ہیں، ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم صرف موسیٰ کو مانیں گے۔ موسیٰ سے عیسیٰ تک 1000 نبی آئے، وہ نہیں مانتے تھے۔ ماننا چاہیے تھا نا، نہیں مانتے تھے، کہتے تھے ہمارے دل میں غلف، قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں۔ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ایک رویہ دکھا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو یہ کہنا کہ جو ہم تک پہنچے بالکل ٹھیک ہے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے جو ہمارے باپ دادا کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا، ہمارے رسم و رواج بالکل ٹھیک ہے، ہمارے قوم کے جو معاملات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے گھرانے میں جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اندھا دھند تقلید کر رہا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اندھا دھند تقلید کرنے والے لوگوں کا ایک اور رویہ بھی یہاں پہ پتہ چل رہا ہے۔ یہ اہل کتاب کا بھی رویہ تھا، یہ مشرکین کا بھی رویہ تھا۔ اگر ہمارا بھی رویہ یہی ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو کیا تھا آج ہمارے ساتھ بھی کر سکتا۔ اللہ نے ان کے ان 3 رویوں پر کہ اللہ سے عہد کر کے توڑ دینا، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا اور اللہ کے نبیوں کو قتل کر دینا ناحق، یا ان کی تعلیمات کو اگنور کر دینا اور کہہ دینا ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے، یا ہمارے جو بڑوں کو ہم نے کرتے بھی دیکھا تھا، ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہے، میں تو جی سید ہوں، میرے تو جو وہ تھے وہی سب چیزیں صحیح ہو رہی تھی اور کچھ بھی صحیح نہیں ہے، باقی جو آس پاس میں ہو رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے ان کے اوپر دلوں پر ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی ان کے اس کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، بس نہیں وہ ایمان لاتے مگر تھوڑے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہ وہ رویے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ان رویوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں پر ٹھپے لگا دیتے ہیں اور پھر انسان ایمان نہیں لاتا بلکہ اپنے کفر ہی میں بڑھتا چلا جاتا۔ تو اصول کیا ہے کہ جو لوگ اندھا دھند آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرتے ہیں، خواہ انفرادی طور پر کریں، خواہ گھرانے کی طور پر کریں، خواہ معاشرتی سطح پر یا قومی سطح پر کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اندھی تقلید کرنے والوں کو بھی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں پر طبع اللہ علیہا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کفر، ان کے اوپر مہر لگا دیا کرتے ہیں ان کے اس انکار کی بدولت، بس وہ ایمان نہیں لاتے بلکہ نہ صرف ایمان سے محروم ہو جاتے، اپنے کفر میں مزید بڑھتے چلے جاتے۔ یہ یہود اپنے کفر میں اپنے ان رویوں کے بعد اس قدر بڑھے کہ حضرت موسیٰ سے عیسیٰ تک میں نے ابھی آپ کو بتایا 1000 انبیاء آئے، لیکن انہوں نے کسی کو بھی نہیں مانا۔ کچھ چیزوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کچھ مان لیتے ہیں لیکن سب کو نہیں مانا، داؤد علیہ السلام کو مان لیتے ہیں، سلیمان کو اس پہ بھی نہیں مانتے۔ سمجھ آئی؟ یہود داؤد علیہ السلام کو مان لیتے ہیں نبی، لیکن سلیمان کو نہیں مانتے۔ سلیمان علیہ السلام کو وہ نعوذ باللہ جادوگر کہتے ہیں، جی وہ گولیاں چاہتے تھے، وہ جنات سے کام لیتے تھے، تو ان کے اوپر وہ جادوگر کا لیبل لگاتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو جب یہ اس طرح کے انکار کے رویے انسان کے ہوتے رہیں تو وہ کسی حد تک بھی پھر جا سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ اور دور آتا ہے تو پھر وہ اپنے کفر میں اتنے بڑے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اپنے کفر کی اور اپنی بات کی وجہ سے انہوں نے مریم علیہ السلام کے اوپر عظیم بہتان لگا دیا۔ کیا بہتان لگایا انہوں نے کہا حضرت مریم علیہ السلام جو ہے انہوں نے نعوذ باللہ زنا کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟
نعوذ باللہ زنا کیا تھا. وہ وہ بہترین گھرانے کی خاتون, انتہائی پاک باز, ان کی جب ولادت ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے, تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ ان کے پاس صرف ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے فالت کے لیے جاتے تھے, لہٰذا یہ معاملہ انہوں نے ان کے ساتھ زنا کا کیا ہے, تو جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, نعوذ باللہ. دوسرے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو منگیتر تھے, ان کے چچا کے بیٹے حضرت یوسف, ان کا نام تھا یوسف, تو یوسف کے ساتھ نعوذ باللہ ان کا کوئی رشتہ اور تعلق قائم ہوا, جس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. گویا یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیتے رہے, اس لیے وہ ان کو مانتے نہیں تھے. ہاں جی, ابھی بھی نہیں مانتے, اسی لیے تو انہوں نے اپنے آپ کو یہود کہہ دیا. یہود ہیں ہم یہودا کی نسل سے ہیں. یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نا, ان کا اسرائیل کا, تو بنی اسرائیل ان اپنا نام, ان کا ایک بیٹا تھا یہودا, تو وہ کہتے ہیں ہم اس کی نسل سے ہیں, ہم صرف وہیں تک ہی ہیں, یہیں تک اپنے آپ کو رکھتے ہیں. اور عیسائی یہاں جہاں عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی تو اس کے بعد سے وہ نہیں مانے. 30 سال تک وہ خاموش رہے, کچھ نہیں بولے. یہود 30 سال تک کچھ نہیں بولے تھے. آہستہ آہستہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کرنی شروع کی تو ان کو مصیبت پڑ گئی. سمجھ آئی؟ جب تبلیغ کرنی شروع کی اور وہ نبی بن کے آئے تو ان کو پڑ گئی مصیبت, اور انہوں نے یہ سارے کے سارے الزام ان کے اوپر لگائے. 30 سال بعد تبلیغ جو کرنے لگے. انہوں نے کہا, میں اس وقت تو بولا تھا حضرت, جب وہ لے کر آئی تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں. جب وہ گہوارے سے بولنا شروع ہو گئے تھے تو اگنور کر دی گئی بات. لیکن جب 30 سال بعد تبلیغ کرنی شروع کی تو انہوں نے یہ ان کو پر ولد الزنا کا الزام لگا دیا, اور الٹا یہ کہا, وہ جو ہے نا قتلہم الانبیاء بغیر حق, کہ ناحق انبیاء کو قتل کرنا شروع ہو گئے. ایک تو انہوں نے اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کو سنسار کر دیا کہ انہوں نے زنا کیا تھا. دوسرا انہوں نے کیا کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھوایا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھوانے کے لیے انہوں نے یہی معاملہ کیا تھا, اور انہوں نے الزام یہ لگایا تھا کہ یہ ہمارے آبائی دین سے منحرف ہو گئے ہیں, یہ ہمارے آبائی دین سے مرتد ہو گئے ہیں, منحرف ہو گئے ہیں, اور لوگوں کو باغی کر رہے ہیں ہمارے دین سے, لہٰذا اس شخص کو قتل کر دو. آئی سمجھ آپ کو بات؟ اس لیے وہ اپنی جان بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں میں چھپے, وہاں انصاری کو کے لیے آواز لگائی کہ من انصاری اللہ, اللہ کے راہ میں میرا کون مددگار ہوگا. انہوں نے 12 حواری تھے, انہوں نے کہا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہوں گے, اللہ کے دین کو پھیلانے میں ہم آپ کے مدد کرنے والے ہوں گے. اور پھر کیا تھا, انہی حواریوں میں سے ایک حواری جس کا نام آتا ہے تیتلانوس آتا ہے غالباً, یا اس نے کیا کی, مخبری کر دی. وہ کہتے ہیں نا بلیک شیپ ہوتے ہیں کسی ہر جگہ پر, تو یہ ایک حواری ایسا تھا کہ جس نے جا کے مخبری کر دی, اور جا کے اس زمانے کے جو بادشاہ تھا یہودی, اس کو بتا دیا کہ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھپے ہیں. اور وہ سب کے پورے کے پورے پلاننگ کے ساتھ آئے, اور وہ فوج کا بندے آئے, اور آ کے انہوں نے پلان یہ کیا. وہ بندے نے کہا کہ جو ہماری تھا کہ میں ایسا کروں گا کہ اس دروازے سے اندر گھسوں گا, تو آپ لوگ پیچھے سے آ جانا اور آ کے پکڑ لینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام, اللہ حفاظت کرتا ہے نا اپنے رسولوں کی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے انفارم کر دیا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھلے دروازے سے, وہاں سے غار سے نکل کے چلے گئے, کسی کمرے میں تھے پہاڑ میں. تو وہاں پر جیسے ہی وہ شخص تیتلانوس داخل ہوا تو پیچھے سے کون آ گیا, فوج آ گئی. فوج نے آ کے جب دیکھا تو وہاں اندر کون تھا, تیتلانوس تھا. اب تیتلانوس کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی. یہ اللہ نے اپنی چال چلی, مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ نے پیچھے بتایا تھا, ہم سب پڑھ کے آ چکے, اس لیے میں تیزی سے آگے سے گزر رہی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو وہ پکڑ لیا, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسی باغی حواری کو,
اب جب یہاں سے پکڑ کے وہ لوگ لے گئے اور وہ تو بڑا خوش تھے کہ اب ہم ان کو سولی چڑھائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ایسا بہتان لگایا، اور وقولہم، اور ان کا کہنا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح عیسی بن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ جو رسول اللہ تھا نا عیسی بن مریم، ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ، اور نہیں اس کو قتل کیا ان سب نے، وما صلبوہ، اور نہ ہی ان سب نے اس کو سولی چڑھایا، صلیب پہ چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، اور لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا تھا۔ مشتبہ کیسے؟ ہاں جی، معاملہ مشتبہ کیسے کیا گیا تھا؟ معاملہ مشتبہ ایسے ہی کیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی معاملہ کریٹ ایسے کیا گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے، نہ صلیب پر چڑھائے گئے، بلکہ معاملہ ہی مشتبہ بنا دیا گیا، کنفیوزڈ اسٹیٹ میں آ گئے، ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ کیا ہوا۔ اسی لیے جو کرسچنز ہیں ان کے اندر بھی آج تک ڈفرینٹ آراء آتی ہیں۔ ہاں جی، ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی نہیں چڑھایا گیا تھا، سولی جو ہے وہ کسی اور کو چڑھایا گیا تھا جو ان کا مشابہت رکھنے والا شخص تھا، یعنی تیتلانوس، اس کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ تو وہیں دور سے کھڑے دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے۔ ایک یہ عقیدہ۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پر چڑھایا گیا تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسمانی موت نہیں مرے تھے، بلکہ وہ اس حد تک ان کی کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ بعد میں ڈھال ہو گئے تھے، لیکن جب سولی سے اتارا گیا تو وہ حیات تھے، زندہ تھے، اور زندہ ہونے کے بعد جو ہے وہ اتارے بجانے کے بعد ان کے اندر جان تھی، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ صلیب پر ہی وفات پائی تھی اور بعد میں وہ زندہ ہوئے، اور کم سے کم 10 مرتبہ انہوں نے مختلف لوگوں سے بات چیت بھی کی، انصاریوں سے بھی بات چیت کی۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب پر جو موت ہوئی تھی ان کی، وہ جسمانی موت تھی، اور روحانی طور پر چونکہ وہ الہ تھے، الوہیت تھی، تو وہ روح اوپر ہی چلی گئی۔ اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ جسمانی طور پر تو مر گئے، لیکن اس کے بعد وہ زندہ ہوئے، دوبارہ زندہ ہوئے، زندہ ہونے کے بعد قبر سے اٹھے، اٹھنے کے بعد انہوں نے باتیں کی، اور اس کے بعد دوبارہ وہ چلے گئے، اور اب قرب قیامت میں وہ آئیں گے۔ کچھ کہتے ہیں جسمانی روحانی دونوں طرح سے وہ اٹھا لیے گئے قبر سے ہی، اور وہ قرب قیامت میں آئیں گے۔ تو مختلف عیسائیوں کے اندر بھی مختلف عقیدے ہیں، کیونکہ اللہ سے بھی بتاتی ہمارا عقیدہ جو ہے وہ آگے آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا یہ معاملہ ہی میں نے ان کے لیے مشتبہ کر دیا، یہ معاملہ ہی میں نے ان کے لیے کنفیوژن کی اسٹیٹ میں چھوڑ دیا۔ اب کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے وہ کنفیوزڈ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اس کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہے۔ ٹھیک ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، کسی کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے اس کے کہ وہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، جو ان کے دماغ میں آ رہا ہے بس وہ وہی سمجھے جا رہے ہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ کسی کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو عیسائی ہو، یہودی ہو، جو بھی ہے، اس کسی کے پاس اس کا یقینی علم نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے یقینی بات کیا ہے؟ اب میرا اور آپ کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ یہاں ان کی بھی عقیدے کی درستگی کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ اصل بات اصل میں کیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، یقین کے ساتھ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ یہ بات یقینی ہی یقینی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی طرح بھی قتل نہیں کیے گئے، بلکہ کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھا لیا، بلند کر لیا۔ تو گویا جسمانی اور روحانی دونوں طریقوں پر اللہ تعالیٰ نے
اس جسم اور روح کے ساتھ ان کو اپنی طرف اٹھا لیا, بلند کر لیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے, اور عیسائیوں کے عقیدے کی نفی کی جا رہی ہے, درستگی کی جا رہی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ سمجھتے ہیں ویسا نہیں ہے, بلکہ قتل وہ نہیں ہوئے تھے, اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. کس وقت اٹھایا تھا؟ جس وقت وہ غار سے نکلے تھے. جس وقت وہ غار سے نکلے تھے, فوج آئی تھی اور آگے تیتلاروس کو پکڑ کے وہ سلیب پر چڑھانے چلے گئے تھے, تب ہی اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. سمجھ آ گئی؟ اسٹوڈنٹس ہی تھے نا, ظاہر ہے ان کے ساتھی مددگار تھے, اسٹوڈنٹس ہی تھے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کا تذکرہ کر کے ہر کسی اس کے دماغوں سے یہ بات نکال دی ہے, یہ کیسے ہوا ہوگا. اللہ فرما رہے ہیں عزیزاً ہو, زبردست ہو, اور حکمت والا ہو, میرے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ. اللہ اس چیز پر قادر ہے, اللہ کی زبردست حکمتیں ہیں, وہ زبردست طاقت رکھنے والا ہے, وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس عمر میں اپنی طرف اٹھا لیا تھا, ان کو کوئی قتل نہیں کیا گیا تھا. 30 سے 34 ایئرز تقریباً ان کی عمر تھی اس وقت, غیر شادی شدہ تھے, اور اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہمارا اب عقیدہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے, إِلَّا مگر اس کے کہ لَيُؤْمِنَنَّ, کہ البتہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گے, بِهِ ساتھ اس کے, قبل موتہ اس کی موت سے قبل. یعنی اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر اب ایمان نہ لے آئے. حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا, جسمانی روحانی طور پر اٹھا لیا. تو یہاں پر یہ کہا جانا کہ ان کی موت ابھی واقع نہیں ہوئی ہے, ان کی موت ابھی ہوگی, اور ان کی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ان پر ایمان لے آئے. سب عیسائی اہل کتاب یہود جو لانا چاہیں گے وہ آج لے آئیں گے, لیکن اب یہاں پہ بتا دیا ہے کہ ان کی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرب قیامت سے پہلے نزول مسیح علیہ السلام ہوگا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپس آنا یہ قیامت کی بڑی بڑی 10 نشانیوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, یہودی بھی اہل کتاب ہے, اور کیا, ہاں جی وہ بھی اہل کتاب ہے, لا سکتے ہیں وہ بھی ایمان لا سکتے ہیں. جو ان کو دیکھ کر ایمان لائے گا, یعنی کہ جب ان کا نزول ہوگا, جیسے سن لیجئے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ان قریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے. وہ دجال اور سور کو قتل کریں گے, وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے. اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا, اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا اور مافیا سے بہتر ہوگا. اگر چاہو تو پڑھ لو کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہ حضور نے فرمایا. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے, اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. ہمارا امام ہمارے اندر ہی میں سے ہوگا, اور وہ جو بیت المقدس کے اندر ایک مسجد ہے وہاں پر امامت کروا رہا ہوگا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے آسمان سے نازل ہوں گے. کیسے نازل ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائیں گے, اور جو دمشق کے مشرقی کے سفید مینار کے پاس اتریں گے, اور زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوں گے, اور اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں جبرائیل میکائیل کے بازوں پر رکھے ہوئے ہوں گے. جب اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے, اور جب اٹھائیں گے تو بھی موتیوں کی طرح قطرے گریں گے.
حالانکہ ان کے بال تر نہیں ہوں گے. کافر ان کے سانس کی بو پاتے ہی مر جائے گا اور ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا. پھر وہ دجال کی تلاش کریں گے تو اسے باب لوط پر پائیں گے اور پھر اسے قتل کر دیں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے معاملات ہیں جو کہ ہونے. آپ کے ہمارا امام اسی مسجد میں امامت کرانے لگے گا. فجر کا وقت ہوگا. امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اترتے دیکھ کر اس حلیے میں پہچان لیں گے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں. تو وہ اپنی جگہ امامت کی چھوڑ کر ہٹیں گے اور کہیں گے آپ آ کے امامت کرائیں, کیونکہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو وہ اشارے سے ان کو کہیں گے کہ نہیں آپ ہی امامت کرائیں, اور مسلمان ہیں, اسلام لے آئیں. ان کے اس ایکٹ کی وجہ سے جتنے عیسائی ہیں وہ سب کے سب کیا ہوں گے, مسلمان ہوں گے. تو یہ وہ بات ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے. اب عیسائی تو ایمان لے آئے, اور جو اہل کتاب یہود ہے ان کا کیا ہونا ہے؟ تو یہود تو اس زمانے میں دجال کے ساتھی ہیں. تو یہ نکلیں گے, دجال کو قتل کریں گے, سور کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے, اور اس کے علاوہ دجال کو قتل کریں گے. تو یہود کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہود کو ایک ایک پتھر پکارے گا کہ یہ میرے پیچھے چھپا ہے, اس کو بھی قتل کرو. تو ایک ایک کر کے ہر وہ کٹر یہود جو مسلمانوں کا دشمن ہوگا اور جو حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان نہیں لایا ہوگا اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا, ہلاک کر دیا جائے گا. اب جو رہ جائیں گے وہ وہی ہوں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان چکے ہوں گے. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ تمام اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے. یہ بات بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے بعد شادی ہوگی, ان کی اولاد ہوگی, پھر وہ طبعی موت مریں گے. موت کہتے ہیں جب جسم اور روح کو علیحدہ کر دیا جائے. تو جو رفع اللہ الیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف بلند کیا ہے, تو جسمانی روحانی دونوں طریقوں سے بلند کیا. نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ میں نے ان کو موت طاری کر دی, یوفا, میں نے اس کو فوت کر دیا اور میں اب اس کو روحانی طور روح اس کی میرے پاس ہے, میں روح کو لوٹاؤں گا. نہیں, اللہ نے جسمانی روحانی دونوں طرح سے اٹھایا ہے, اور اب ان کی جب موت واقع ہوگی تو پھر ان کا جسم یہیں پر رہ جائے گا, جس جسم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو ہے وہ دفنایا جائے گا. ہاں جی, وہ جگہ ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفنانے کے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام باتیں ہمیں ثبوت دے رہی ہیں کہ قرب قیامت میں نزول مسیح ہوگا. اور قیامت کی جو 10 نشانیاں ہیں, بڑی بڑی نشانیاں, اس میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے تو امام مہدی کا ظہور ہے, پھر اس کے بعد نزول مسیح, پھر یاجوج ماجوج دجال کا ظہور, پھر یاجوج ماجوج کا خروج, پھر دھواں, پھر 3 بڑے خسف, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں, پھر دابت الارض کا نکلنا, پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا, اور ایک آگ جو یمن سے نکلے گی اور حشر کی طرف سب کو ہانک کر لے جائے گی. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں, اور یہ بڑی 10 نشانیاں ون آفٹر دا ادر اس طرح ظہور پذیر ہوں گی کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ تسبیح کے توڑ دیں تو تسبیح کے دانے کیسے اس میں سے گرنا شروع ہوتے ہیں, بس اس طرح ون آفٹر دا ادر یہ بڑی بڑی نشانیاں جو ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. اتنی تیزی سے ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ دجال میری امت میں نکلے گا تو وہ 40 رہے گا. اب یہ صحابی بھول گئے کہ 40 سال بولا یا 40 دن بولا, پھر کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن تھے یا 40 سال تھے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا, وہ ایسے ہوں گے جیسے عروہ بن مسعود ہیں, یعنی ایک کی شکل سے مشابہت کر کے بتایا کہ ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے, پھر اسے مار ڈالیں گے, پھر 7 سال تک لوگ اسی طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں کی دشمنی نہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی 7 سال آئیں گے ایسے کہ 2 آدمیوں کی دشمنی نہیں ہوگی, اور ہر طرف خوشحالی 7 اس وقت ہر طرف خوشحالی, کوئی کا دورہ ہوگا, ہر کوئی نیک ہوگا. لیکن اس کے بعد پھر جو ہے وہ عوام غلط کاری میں پڑے گی اور کفر میں مبتلا ہوگی, اور اتنا زیادہ برا حال ہو جائے گا کہ ان برے لوگوں کے اوپر پھر قیامت کا جو ہے وہ زلزلہ آئے گا.
اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ اس سے پہلے ہی ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھا لے، اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی ایمان ہی کی حالت میں رکھنا۔ مسلمان سب مر جائیں گے، جن کے دل پہ تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا ان کو کوئی دل کی بیماری ہوگی اور وہ اس سے وہ ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ قیامت کا زلزلہ اس قدر شدید ہے کہ وہ صرف بدکار لوگوں کے اوپر ہی آئے گا۔ ہاں جی، جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوگا نا، اس کو اللہ تعالیٰ پہلے اٹھا لے گا قیامت کے زلزلے سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے اوپر گواہی دینے والے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جس طرح ہر نبی اپنی امت کے اوپر گواہی دیں گے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کے اوپر قیامت کے دن گواہی دینے والے ہوں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اچھا ان کے اس ظلم کی وجہ سے، یعنی کون سا ظلم جو انہوں نے کیا تھا، جو یہودی بن گئے تھے، یہودیوں نے اپنے کسی ظلم کی وجہ سے، ابھی پیچھے ہی ہم پڑھ کر آئے ہیں کس طرح کے ظلم تھے جو انہوں نے کیے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، اللہ کی آیات سے انکار کرنا، اللہ کے وعدوں کو توڑ ڈالنا، یہ سب ظلم ہی کے رویے تھے نا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے یہودی بن گئے تھے، اپنے آپ کو یہود بنا لیا تھا، تو اللہ فرماتا ہے فَبِظُلْمٍ، ان کے اس ظلم کی وجہ سے، مِنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے، اللہ نے کیا کیا ان کے اس ظلم کی وجہ سے؟ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، ہم نے ان کے اوپر پاک چیزوں کو حرام کر دیا، اُحِلَّتْ لَهُمْ، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی۔ تو ایک بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے یہاں سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان کے رویے کے حوالے سے اس کے ساتھ معاملات بھی کرتا ہے، جیسے کہ گناہ ہوتا ہے نا انسان سے، تو ایک عام زندگی کا ایک قاعدہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کی ایک نحوست ہوتی ہے، ایک نجاست ہوتی ہے، اس کی ایک بے برکتی ہوتی ہے۔ گناہوں کی ایک نجاست، نحوست، ایک بے برکتی ہوتی ہے جو نہ صرف دنیا میں اثر انداز ہوتی ہے بلکہ آخرت میں بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو وہ ظلم کر رہے تھے، جو گناہ کر رہے انہوں نے، ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ حلال چیزیں جو ان کو عطا کی تھی، وہ حلال چیزیں بھی ان کے لیے حرام کر دی۔ حلال چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ انسان کے ظلم یا ایسے رویوں سے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ان رویوں کو اختیار کرنے کی بنا پہ اللہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیتا ہے، جیسے یہود کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ جیسے جنتیوں اور جہنمیوں کا معاملہ ہم قرآن پاک میں سورہ اعراف میں پڑھتے ہیں کہ جب اہل جہنم جنتیوں کو دیکھ کے مانگیں گے کہ ہمیں بھی کھانا پھینک دو، ہمیں بھی پانی دے دو، کچھ ڈال ہی دو، تھوڑا سا دے دو، تو وہ جنتی کیا کہیں گے کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ نے ان تمام جنت کی نعمتوں کو کافروں کے اوپر حرام کر دیا۔ کیا وہ جنت کی نعمتیں حرام تھی؟ نہیں، وہ تو کفار، وہ جہنمیوں نے اپنی ناشکری، اپنے کفر کی وجہ سے ان نعمتوں کو خود اپنے اوپر حرام کر لیا۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ جہنمی جنتیوں سے کھانے مانگیں گے، ہمیں کچھ پانی دے دو، کچھ تھوڑا سا ہی ڈال دو، جیسے کتے کو ڈالتے کچھ تو ڈال دو، تو وہ جنتی نہیں دے سکیں گے، وہ کہیں گے نہیں تمہارے اوپر یہ حرام ہے۔ وہ چیزیں تو حرام نہیں ہے نا، لیکن وہ کیوں حرام ہے ان کے اوپر؟ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر حرام کر دی۔ تو آج بالکل ایسا ہی ہے کہ مال دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن مال سے انسان سہولتیں بھی اختیار کرتا ہے، لیکن وہ اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ مال ہوتا ہے ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں سکتا، وہ بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، سواریاں موجود ہیں، وہ باہر نکلنے کے لائق ہی نہیں ہوتا۔ اولاد ہے لیکن اولاد سے سکھ نہیں ہے، ٹینشنز، ڈپریشنز، تنہائی، یہ کیا ہے؟ فَبِظُلْمٍ، یہ تمہارے ظلم کی وجہ سے ہوا ہے۔
تم نے ایسا معاملہ کیا, ان تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود تم ان نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتے. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیا ہو تو اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں. آج اللہ نے مجھے ناک دیا ہے, میں سونگھ سکتی ہوں, الحمدللہ, شکر ہے. کتنے لوگ ہیں سونگھ کی حس ہی ختم ہو جاتی ہے. ٹیسٹ ہے, کووڈ میں ٹیسٹ ہی چلا گیا, پتہ ہی نہیں کیا کھا رہے, اچھی سے اچھی چیز بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کھا رہے ہے نا. آج اگر ہم کسی چیز کا ذائقہ چکھتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے. آج ہم سن سکتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے, اس کی نعمت ہے, ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. آج ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. جو لوگ اس نعمتوں یا ان نعمتوں کو غلط انداز میں استعمال کریں, سپوز ٹی وی کو بہت قریب سے دیکھنے کو بچے کو منع کرتے ہیں, کیوں؟ اس کی ریز بہت زیادہ آپ کو افیکٹ کرتی ہیں, آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے. قریب سے دیکھنے کے عادی بن جاتے ہیں, پھر دور کا نظر نہیں آتا, پھر بچوں کو اینک لگ جاتی ہے, گلاسز لگ جاتے ہیں. وہ بچہ اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے نا, کہ وہ قوت بصارت اللہ نے دی تھی, دیکھنے کی صلاحیت, لیکن اس نے کیا کیا؟ غلط کام کرا, غلط طریقے سے اس کو استعمال کیا, اور وہ نعمت اپنے لیے اس نے حرام کر لی. تو انسان اپنے ظلم کی بدولت, یعنی اپنے غلط اعمال کی بدولت, کسی نعمت کو استعمال نہ کرنے پر یا کسی استعمال کرنے سے محروم اگر ہو جاتا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ ایک عذاب کا انداز ہے. اس کا خود کا قصور ہے, اس میں اللہ کا تو نہیں, کیونکہ اللہ تو ظالم نہیں ہے. وہ اس شخص نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. وہ جو جنت میں نہیں پہنچا اور جنت کی نعمتوں کو کا حقدار نہیں ہو پا رہا, اس میں اللہ کا قصور نہیں تھا, وہ اس میں اس بندے کا قصور تھا. تو یہاں پر بھی جو یہودی بن گئے, ان کے ان غلط اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو حلال چیزیں ان کو دی تھی, وہ حلال چیزیں اللہ نے ان کے لیے حرام کر دی. ایک اور چیز بھی یہاں پہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظلم ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ جسم مجھے اور آپ کو ایک نعمت دی ہے نا, ایک امانت دی ہے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ فلاں چیز سے مجھے الرجی ہو جاتی ہے, جیسے میں پینٹس کھاتی ہوں مجھے الرجی ہو جاتی ہے, میں انڈا کھاؤں مجھے الرجی ہو جاتی ہے, یا میں کوئی بھی ایسی چیز گوشت کھانے سے مجھے الرجی ہو جاتی ہے, تو کوئی ایسی چیز جس کسی کو زیرہ کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے, کسی کو دار چینی, کسی کو دھنیا, مختلف چیزوں سے انسان کو الرجی ہو جاتی. تو انسان کو اگر کسی چیز سے الرجی ہو جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ ان چیزوں سے بچے, کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ انہی چیزوں کو استعمال کرے گا تو وہ چیزیں اس کے اوپر مزید مضر اثرات ڈالیں گی. ہوتا ہے نا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمیں فلاں دوائی نہ لگانا, اس سے ہمیں ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشن ہو جاتا ہے, اور اگر وہ دوبارہ وہی دوائی لگ جاتی ہے تو وہ تو بھی لائف تھریٹنگ اس میں چلے جاتے ہیں. سمجھ آئیے نا. تو یہ انسان پھر اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اگر وہ الرجی کی چیزوں سے یا جن سے ان کو الرجی ہو ان کو اپنے لیے استعمال کرے. تو یہ ظلم بھی انسان کو خود سے اپنی ذات پر نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ وہ چیزیں حلال تھی, لیکن آپ کی باڈی اس کو ایکسیپٹ اگر نہیں کر رہی اور اس سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان سے بچنا بھی لازم ہے, اور اگر آپ نہیں بچیں گے تو وہ بھی آپ اپنی جان پر ظلم کریں گے. ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ عام طور پہ شوگر, بلڈ پریشر, ہاں جی, یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. آپ اپنے نمک زیادہ کھا کھا کے ایک چیز کی زیادتی کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیا کہ آپ بلڈ پریشر کے مریض بن گئے. اب آپ کو پتا ہے کہ اب آپ نمک زیادہ کھائیں گے تو اس سے آپ کی باڈی کو ضرر پہنچے گا, تکلیف ہوگی, زیادہ طبیعت خراب ہو سکتی ہے, ہارٹ پر اثر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کیا کریں گے؟ ان چیزوں کو اوائڈ کریں, ان چیزوں سے پرہیز کریں, ان چیزوں سے بچیں گے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی یہ بھی ظلم ہے کہ اگر آپ پھر بھی وہ چیز کھاتے رہیں, میٹھا بھی کھاتے رہیں, شوگر کے مریض ہونے کے باوجود, بلڈ پریشر کے مریض ہونے کے باوجود نمک بھی لیتے رہیں, اور ہائپر لیپیڈیمیا کے کیس کے باوجود بھی آپ چکنائی کھاتے رہیں,
تو یہ چیز بھی اپنے اوپر ظلم کرنے کا رویہ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ہم سمجھا رہے ہیں, مطلب یہ چونکہ ظلم کی ایک بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو کہا کہ دونوں طرح سے ظلم سمجھا دوں کہ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا, جب اللہ نے کچھ حلال چیزیں جو انہیں دی تھی, ان گناہوں کو کرنے کی وجہ سے وہ حلال چیزیں بھی انہوں نے اپنے لیے حرام کر لی. اللہ نے حلال چیزیں حرام نہیں کی تھی, لیکن انہوں نے خود اپنے غلط رویے اختیار کر کے ان حلال کو اپنے لیے حرام کر دیا. اور کیا کرتے, وَبِصُدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, اور خود بھی رکتے تھے اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنے کا سبب بنتے رہے. ایک تو یہ کیا انہوں نے کہ حلال کو اپنے لیے حرام کر لیا, دوسرا یہ کیا کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے معاملات کرنے شروع ہو گئے. خود تو رکتے ہی تھے, دوسروں کو بھی روکتے رہے. اللہ کی راہ سے نا روکنے کے بڑے انداز اور طریقے ہوتے ہیں. ایک شخص ہے, وہ اس کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے نا, وہ یو کے میں تھا, مولوی صاحب, انہوں نے کسی مسجد کا اپنا چارج لیا. تو وہ وہاں پہلے کوئی دوسرے امام صاحب ہوتے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہر دفعہ اپنی گاڑی میں جاتا تھا, تو ایک دفعہ میں نے کہا کہ میں بس پہ چلا جاتا ہوں. تو وہ بس پہ چلے گئے. جب وہ بس پہ جا رہے تھے تو سپوز 8 پینس کا وہ تھا ٹکٹ, تو انہوں نے 1 پاؤنڈ پورا دیا. تو جب 80 پینس ان کو دے کے 20 واپس مل رہے تھے, تو 20 پینس نا اس نے کیا کیا, پورے کے پورے 10 دے دیے, شاید کچھ اس طرح کیا کہ 20 پینس جو تھے نا مولوی صاحب کے دینے رہتے تھے, کہ میں 20 پینس مولوی صاحب نے ان کو واپس کرنے تھے. تو وہ بندہ نہیں آیا پیسہ لینے کے لیے نا, کہ واپس جو پیسے ہیں. تو وہ مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, بھول گیا تو ٹھیک ہے, اللہ کا انعام تحفہ سمجھ کے رکھ لیتا ہوں اپنے پاس. اترنے سے پہلے اب وہ جو 20 پینس مولوی صاحب کے ذمے تھے واپس کرنے تھے, وہ انہوں نے نہیں کیے, کہ وہ بندہ بھول گیا, اس نے نہیں لیا, تو ٹھیک ہے میں اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں, میرے لیے جائز ہی ہے یہ, نہیں تو وہ مانگنے آ جاتا, انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے چھوڑے ہوں گے. تو جب وہ اپنی سٹاپ پہ جا کے اترے, تو اترنے سے پہلے انہوں نے وہ 20 پینس نکال کے نا وہ بس ڈرائیور کو پکڑائے کہ یہ آپ کے 20 پینس میرے پاس رہتے تھے جو آپ نے مجھ سے لیے نہیں تھے, تو یہ آپ لے لیں. اور اترنے لگے کہ انہوں نے پوچھا جی, وہ کہتے ہیں یہ مسجد آ گئی ہے تو میں اس کا امام ہوں. تو وہ جو بس ڈرائیور تھا وہ کہنے لگا میں نے خود ہی آپ سے یہ پیسے نہیں لیے تھے, کیونکہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس مسجد کا امام کس انداز, کس طرح کا امام ہے. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کہ میں جب بس چلی گئی تو میں سر کھمبے پہ میں نے اپنا مارا, اور میں نے کہا کہ تو اپنا ایمان صرف 20 پینس کے بدولت بیچ رہا تھا. تو اگر وہ 20 پینس نہ دیتا ڈرائیور کو, تو ایک طرح سے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کا انداز اور رویہ تھا. تو یہ بھی لوگوں کو اللہ کے دین پہ لانا یا اسے روکنے کا انداز ہے. ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کہ ہم ایک رول ماڈل بن جاتے ہیں. لوگ ہمارے انداز اور رویے سے اسلام کو پہچانتے ہیں. صرف بات کر کے اسلام پہ لانا یا اسلام سے روکنا نہیں ہے, اپنا ہر عمل ہمارا ہائی لائٹ کرتا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے. جی, جیسے مولوی صاحب نے کیا, بیٹھا رہا, اگر وہ لے کے اتر کے چلا جاتا تو بس ڈرائیور تو یہی کہتا کہ مسلمان تو ہوتے ہی بے ایمان ہے. پہلے وہ شیطان تھا نا جو ان کے دل میں لا رہا تھا. شیطان تو بس وسوسے ڈالے گا. اصل کیا ہے, جو آپ کا آخری عمل ہوتا ہے, جو آپ کا عمل ہے, بات تو وہ ہے نا. آخر کار وہ شیطان کے وسوسوں میں نہیں پھنسے, انہوں نے وہ پیسے دیے اور دین پہ لانے کا سبب بنے. تو ان کا کیا معاملہ ہے, ان کا تو حال یہ ہے کہ وہ دنیا کے اتنے حریص ہیں یہود, کہ ایک تو انہوں نے اپنی غلط روی کی وجہ سے حلال کو اپنے اوپر حرام کیا. کیا حلال حرام کیا تھا ویسے انہوں نے اپنے اوپر؟ سورہ انعام کی میں آیت نمبر 146 میں آتا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا, کہ وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی,
حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ان کے لیے ہر ناخن والے جانور حرام کر دیے. ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکری کی کیا حرام کی؟ حرمنا علیہم شحومہما، ان کی چربی بھی ہم نے ان پر حرام کر دی، گائے اور بکری کی. بجوز الا ما حملت ظہورہما او الحوایا، بجوز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی رہ جائے، یا پھر او مختلط بعظم، یعنی اس کی ہڈی سے لگی رہ جائے. یعنی وہ چربی جو ان کی پیٹھ، آنتوں یا ہڈی سے لگی ہے، صرف اس چربی کو وہ کھا سکتے ہیں، باقی جتنی بھی چربی ہے وہ اللہ نے ان کے لیے حرام کر دی. ہمارے لیے تو حرام نہیں ہے، ہمارے لیے تو حرام نہیں ہے، حرام تو ان کے لیے بھی نہیں تھی. اللہ نے کیا کہا؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی سرکشی کی سزا تھی جو ہم نے ان کو دی تھی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں. یعنی انہوں نے اپنی سرکشی کی بنا پر ان چیزوں کو اپنے لیے حرام کر لیا تھا. وہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے، ان کے اور بھی رویے آتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جو بکریوں کے پیٹ میں ہو وہ ہم کھا سکتے ہیں، یا ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے نر حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں. ٹھیک ٹھیک، ان کے ساتھ تو مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. بھی ہم سورہ انعام میں انشاءاللہ ان کی ساری چیزوں کو پڑھیں گے کہ کس کس طرح سے انہوں نے اپنے لیے ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام کی تھی. اللہ نے حرام نہیں کی تھی. یہ میری اور آپ کی شریعت میں بھی جو چیزیں حلال ہیں یہ ساری ان کے لیے بھی حلال تھی. ان کی سرکشی کی بنا پر اللہ نے ان کے لیے حرام کی. وہی بات ہے، ہائپر لیپیڈیمیا ہو جائے گا یا شوگر ہو جائے گی تو شوگر حرام تو نہیں ہے نا، چینی آپ کے لیے حرام تو نہیں ہے، آم کھانا، انگور کھانا حرام تو نہیں ہے. کیوں منع کرتے ہیں؟ اس میں شوگر زیادہ ہوتی ہے. اور چونکہ آپ کی اتنی سرکشی تھی کہ آپ اتنا میٹھا کھاتے گئے کہ آپ نے اپنی پینکریاس کو برباد کر لیا. اب آپ کیوں؟ وہ شوگر لینا ہی نقصان دہ ہو گئی، تو وہ شوگر آپ کے لیے حرام ہو گئی. وہ خود ظلم کیا نا، وہ خود ہی سرکشی میں گئے نا آپ. تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی کچھ اعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعمال کی بنا پر کیا کیا کہ ان کے لیے وہ حرام کر دیا. اور کیونکہ وہ دنیا دار ہیں، اپنے رویے سے دنیا ہی بنانا چاہتے تھے، تو انہوں نے ایک اور رویہ اختیار کیا، اور وہ کیا تھا؟ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور انہوں نے سود لینا شروع کر دیا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو تو اس سے منع کیا گیا تھا. سود تو اللہ نے ان کو بھی منع کیا تھا، لیکن یہودی مہاجن سود کے لیے مشہور ہے. سود کا تو کاروبار ہی یہودیوں نے اختیار کیا اور اسٹارٹ کیا. آج بینکنگ سسٹم سارا یہود نے ہی تو اسٹارٹ کیا تھا. 17ویں صدی میں یہ یہودی تھے جنہوں نے یہ سب چیزیں اسٹارٹ کی بینکنگ سسٹم کے حوالے سے. تو اللہ نے تو ان کے لیے سود ان کو منع کیا تھا. ان کی تورات میں آتا ہے، آپ کہہ لیں کہ واضح حکم ہے کہ اگر تو میرے لوگوں میں سے کسی محتاج کو جو تیرے پاس رہتا ہو قرض دے تو اس سے خواہ قرض خواہ کی طرح کا سلوک نہ کرنا اور نہ اس سے سود لینا. ان کو صاف اللہ نے سود لینے سے منع کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہود جو ہے وہ سود دیا کرتے تھے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور چوتھا ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے، باطل طریقے سے لوگوں کے مال کھاتے تھے. دنیا کے حریص تھے. ہر وہ طریقہ جو شریعت سے ٹکراتا ہے حق نہیں ہے، باطل ہے. خواہ دھوکے سے دیا جائے، خواہ جھوٹ بول کے کیا جائے، غضب کر کے کیا جائے، کسی کیا کہہ لیں کہ آپ ہیر پھیر کر کے کیا جائے، جہیز کا لین دین کیا جائے. باطل طریقے سے مال کھانے کے بے شمار انداز ہے. یتیم کا مال پہ ہڑپ کر لیا جائے، وراثت کے مال میں گڑبڑ کر لی جائے، بلیک مارکیٹنگ، ہورڈنگ وغیرہ کا انداز اپنایا جائے. یہ سب کیا ہے؟ باطل طریقے سے مال کھانا. تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو یہود کا انداز ہے. اور وہ صرف کس سے کر رہے تھے؟ صرف اور صرف یہود سے نہیں کرتے تھے، یا صرف اور صرف مسلمانوں سے نہیں کرتے تھے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ،
तमाम लोगों के माल खाते थे, तमाम लोगों के माल नाजायज तरीके से खाया करते थे। वअअतदना लिलकाफिरीना मिनहुम अज़ाबन अलीमा, और अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह ने काफिरों के लिए जो ऐसे मामलात करते हैं, कौन से काम थे जो यह कर रहे थे, किनको दर्दनाक अजाब मिल रहा है? एक तो ये कि वो अपने जुल्म की वजह से अपने लिए हलाल को हराम कर लेते थे, लोगों को अल्लाह की राह से रोकते थे, सूद खाते थे, और चौथी चीज ये कि लोगों का माल नाजायज तरीके से खाते थे। तो अल्लाह की सुन्नत क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। अगर हम इन्हीं मामलात को लेके पकड़ के चलेंगे, अपनी जिंदगी से नहीं निकालेंगे, तो क्या खबर ये दर्दनाक अजाब हमारे लिए भी अल्लाह की तरफ से तैयार है। आज हम भी लोगों के माल नाजायज तरीके, बातिल तरीके से भी खाते हैं। सूद के बुखार में हम सब पड़ चुके हैं। लोगों को अल्लाह की राह से खुद भी रोकते हैं, और रोकने का मामला भी अपने अंदाज, अपने तरीक़ों, अपने अक़वाल से करते हुए नज़र आते हैं। और अल्लाह ने जो हलाल चीज़ें हमारे लिए की हैं, सरकशी की बुनियाद पर हम उनको अपने लिए हराम कर रहे हैं ना। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। अल्लाह ने ये मामले उनके मुझे और आपको दिखा दिया है और कह दिया है कि सोचो, गौर करो, तुम तो कोई इन मामलात में नहीं पड़े हुए। अगर पड़े हुए हैं तो आज भी अपनी इस्लाह की फ़िक्र करनी है और अपने रवैयों को सही करने की ज़रूरत है। लाकिन रासिखून फिल इल्म, लेकिन इल्म में रसूख और पुख्ता कार जो होते हैं, इल्म में रासिख, इल्म में पुख्ता कार, वो लोग जो इल्म में रासिख हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि रासिखूना फिल इल्म इंसान कैसे होता है, इल्म में रसूख, इल्म में पुख्तगी कैसे आती है, जिसका रवैया अल्लाह ताला आगे हमें बता रहे हैं। इल्म में रसूख, इल्म में पुख्तगी हम सब चाहते हैं कि हमारी भी आ जाए ना। तो कैसे आती है? इल्म कहीं से भी हासिल कर सकता है इंसान ना, जिधर से सुनो अच्छी बात है उसको हासिल कर लो। लेकिन अगर हमारा रवैया ये हुआ कि इधर से भी सुन लिया, उधर से भी सुन लिया, इसकी भी मान ली, इसकी भी मान ली, इसकी भी कर ली, तमाम जगहों से इकट्ठा कर लिया इल्म, और जब अमल का मौका आया तो कुछ समझ ही ना आया क्या करो, तो फिर हथल पड़ हो गए, फिर समझ ही ना आया, क्योंकि हर तरफ से इल्म ले रहे थे, असल चीज ही समझ में नहीं आई कि करना क्या चाहिए था। जो इसने कहा उसकी भी सुन ली, जो उसने कहा उसकी भी सुन ली, कभी फलां को लगा के सुन लिया, कभी फलां को लगा के सुन लिया, कभी फलां को लगा के सुन लिया। इस तरह से इल्म रासिख नहीं होता। इल्म को रासिख करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। एक तो ये कि आपको टेक्स्ट पर अबूर हो, यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, वो कुरान को ऐसे पढ़ते हैं जैसे इसको पढ़ने का हक है। और दूसरा ये कि आपको तमाम के तमाम दीन के नसूस या कवायद का इल्म हो, आपको इल्म होना चाहिए। और वो इल्म अगर आपको कुरान के टेक्स्ट पर अबूर है, आपको पढ़ने में कोई झिझक नहीं है, आपको समझने में कोई झिझक नहीं है, और आपको नसूस या कवायद का इल्म है, तो फिर ही पॉसिबल है कि आप इल्म के अंदर पुख्ताकार हो सकते हैं। फिर आप डगमगाएंगे नहीं, आपको कवायद पता है, ये ऐसे है तो ऐसे है होना चाहिए, ये ऐसे है तो ये नहीं हो सकता, फिर आप खुद उससे नतीजे अखज़ करेंगे। हाँ जी, तो उसी से इल्म हासिल करना है ना, फिर आपने उस नसूस के इल्म भी तो हासिल करना है ना। इधर से सुन लिया, उधर से सुन लिया, तो फिर जब अमल का मौका आता है ना, तो फिर आपका अमल वैसा नहीं हो पाता। तो अगर हम चाहते हैं कि हम इल्म में रासिख हो जाएं, तो हमें क्या करना है? कंसिस्टेंटली इल्म हासिल करना है, अपने दीन के, शरीयत के नसाइस, नसूस या कवायद को सीखना। समझ आ गई? जब इस तरह इल्म हमारे अंदर आएगा तो इंशाअल्लाह वो रासिख भी होगा, वो रासिख भी होगी, और वही इल्म में पुख्तगी और इस्तिकामत जो है ना वही देती है। अब क्या होता है? अब होता यह है कि जो इल्म में पुख्ता कार हो जाते हैं, मिनहुम
والمؤمنون، چاہے ان میں سے ہو چاہے ایمان والوں میں سے ہو. اب ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ علم آنے کے بعد، علم کیا ہوتا ہے؟ علم کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ ایمان آنے کے بعد علم راسخ ہونے، آپ نے ساری چیزیں حاصل کر لی، اب ایمان والے ہوں گے تو وہ ایمان کس پر لائیں گے؟ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تو وہ ایمان لائیں گے جو آئے نبی آپ کے اوپر اتارا گیا ہے، اور وہ اس پر بھی ایمان لائیں گے جو پچھلی کتابوں میں آیا تھا، کیونکہ ان کو دین کے نصائص پتہ چل گئے، ان کو دین کی اصلی باتیں پتہ چل گئی. اب وہ اس پر بھی ایمان لائیں گے جو نبی کے اوپر آیا ہے یعنی قرآن پاک، اور اس پر بھی ایمان لائیں گے جو دوسری کتابوں میں آیا ہے. اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ جو دوسری کتابوں میں غلط ہے وہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، اور جو دوسری کتابوں میں اللہ کے احکامات ہیں وہ بھی ان کو سمجھ میں آ جائے گا. تو وہ ان پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ، اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم الآخرہ پر ایمان لاتے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں چیزیں سکھا دی ہیں کہ علم راسخ ہونے کے لیے اب کیا کرنا ہے. ایک تو علم کو طریقے سے حاصل کرنا ہے، ٹیکسٹ کے اوپر آپ کو گرپ ہونی چاہیے. بہترین طریقے سے علم کو حاصل کریں گے تو پھر آپ کے اندر وہ صفات آ جائیں گی. کیا صفات ہے؟ کہ آپ کا ایمان اتنا راسخ ہو جائے گا، اتنا پختہ ہو جائے گا کہ جو اللہ نے اس قرآن میں نازل کیا ہے، جو دوسری کتابوں میں نازل ہوا، ان تمام چیزوں کے اوپر ایک تو آپ ایمان لے کر آئیں گے. دوسرا آپ کا معاملہ یہ ہوگا کہ ایمان صرف اور صرف قول ہی نہیں ہوگا بلکہ عمل سے ثابت کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ مقیمین الصلاۃ، نمازوں کو قائم کریں گے، نمازوں کو قائم کریں گے. دیکھیں جو نماز میں نہیں جم سکتا وہ دین میں کیسے جمے؟ جو نماز میں نہیں جم سکتا، 5 منٹ کے لیے وہ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتا، وہ دین کے لیے ساری زندگی کیسے وقف کرے؟ تو نمازوں کو قائم کرنا ان کی بہترین صفت بن جائے گی. وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے. جو شخص اللہ کے لیے 2.5% مال نہیں نکال سکتا وہ اپنی برائیاں اپنے اندر سے اللہ کے لیے کیسے نکالے گا؟ تو یہ زکوٰۃ اپنے اندر سے برائیاں نکالنے میں معاون بنتی ہے. نماز دین پہ استقامت کر جمانے میں معاون بنتی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو ایمان صرف قولی ایمان نہیں بلکہ عمل سے ثابت کرنا ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والعمل. ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالقلب والعمل، اپنے عمل اور اپنے دل سے اس کی تصدیق کی جائے کیا واقعی ایمان ہے. تو 2 کام ہیں ایمان کے بعد. علم میں راسخ ہوتے جا رہے ہیں، نمازوں کو پکڑ لیجئے، زکوٰۃ کو پکڑ لیجئے، آپ کے اندر استقامت بھی آئے گی، آپ کی تمام برائیاں نکل کے اچھائیاں خود بخود آتی جائیں گی اگر زکوٰۃ کے نظام کو پکڑ کے تھامتے چلیں. بہت خوبصورت انداز اللہ نے یہاں پہ بتا دیا. اور یہاں پہ دیکھیے جہاں پیچھے ہم پڑھتے چلے آئے یہود کی غلط رویاں آج ہم نے پڑھی، اتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، اتنی باتیں بتائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھ لو میری نظر میں سارے کے سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں. اگر اہل کتاب میں سے کچھ تھوڑے سے اس رویے کو بھی ساتھ چلنے والے ہیں تو میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں. اور یہ راسخون فی العلم کون سے تھے اس زمانے میں؟ نجاشی تھا، عبداللہ بن سلام تھے. تو اللہ کی نظر میں اللہ کی سنت کیا نظر آ رہی ہے یہاں پر کہ بہت بری لوگوں کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اور اچھائی کو اللہ کی سنت یہ کہ اللہ اس اچھائی کو نظر انداز نہیں کرتے بلکہ اس اچھائی کی قدر کرتے ہوئے اس کا تذکرہ کرتے ہیں. تو اگر میں اور آپ دنیا میں لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور لوگوں میں بہت زیادہ برائیاں بھی ہمیں نظر آ جاتی ہیں تو کیا ہم ان سے بالکل کٹ آف کر دیں گے؟ جب اللہ ان کی قدردانی کر رہا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو بھی ان کے ساتھ کٹ آف نہیں بلکہ ان کی قدردانی کرتے ہوئے ان کی نیکیوں اور اچھائیوں پر نظر رکھ کے چلنا ہے.
اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ہم سے کوئی بے اعتدالی کا معاملہ کہیں پر نہ ہو جائے، کوئی زیادتی ہم سے نہ کسی کے ساتھ ہو جائے۔ سورہ نساء ہم کو پوری طرح سے عدل کا پیغام سکھاتی ہے، یاد رکھیے گا، یہ سورہ نساء ہر جگہ ہر لیول پر عدل سکھاتی ہے کہ کسی دشمن کے ساتھ تمہاری دشمنی اتنا تمہیں مشتعل نہ ہو کر دے کہ تم کسی دشمن کے ساتھ بھی ناروا زیادتی کرنے لگ جاؤ۔ تو اگر تمہارے اہل کتاب تمہارے اتنے مبغوض دشمن بھی ہیں، لیکن پھر بھی لیکن الراسخون فی العلم، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو علم میں پختہ کار ہیں، جن کے پاس پورا کنٹیکسٹ پہ گرپ ہے، ان کو وہ جانتے ہیں اپنے دین کی، اپنی شریعت کے نصائص اور قواعد کو جانتے ہیں۔ منہم والمؤمنون، وہ دونوں میں سے، ان میں سے بھی ہیں اور ایمان والوں میں سے بھی ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں جو اے نبی آپ کے اوپر نازل ہوا۔ نجاشی نے فوراً سن کے ایمان نہیں لایا تھا، عبداللہ بن سلام فوراً کلام الہی سن کر ایمان نہیں لایا تھا، لائے تھے نا ایمان، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی جو دوسری کتابیں تھیں اور صحیفے تھے، اور پھر وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہہ دیں گے؟ سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ جنت کے بالا خانوں میں ہم سب کو ہمارے اہل خانہ کے ساتھ داخل فرمائے۔ اللہ یہ جو یہود اہل کتاب کے ہم نے غلط رویے پڑھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تجھ کو مان پر تم مانتے ہیں، تیرے رسولوں کو مانتے ہیں، تیری کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ ہم تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی تصدیق، عمل کے ساتھ تصدیق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ غلط رویے، غلط رویاں، کمیاں، کوتاہیاں بشری نقاصوں کے تحت ہم سب سے ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ بندے تیرے ہیں، پلٹ کے تیرے پاس ہی آتے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں پر ہمیں نہ پکڑنا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری انگلی پکڑ کے اصلاح فرما دینا۔ اللہ جو پچھلی زندگی ہم نے گزاری، اللہ ہم نے لا علمی میں گزاری، جہالت میں گزاری، ہمیں نہیں پتا تھا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ قرآن میں تو نے ہمیں کیا طریقے بتائے ہیں، ہم تو یہود کے طریقوں پر زندگی گزارتے رہے، ہم تو سود بھی کھاتے رہے، ہم باطل طریقوں سے مال بھی کھاتے رہے، ہم اللہ کے آیات کا مذاق اڑاتے رہے، ہم اپنی ذات پر ظلم بھی کرتے رہے، ہم نے اپنی تیری دی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حرام بھی کر لیا، اپنی ہی سرکشی کی بنیاد پہ کر لیا۔ اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا جن کے لیے تو نے عذاب علیم تیار کیا ہے، بلکہ اللہ اپنی مغفرت کلی سے اللہ ہم سب کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں بلا حساب ہمیں داخلہ فرما دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو اسلام کا سورج بنا دے۔ اللہ دین میں چلنے والا ایک ایک لمحہ، ایک ایک قدم قبول فرما لے۔ اللہ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہر عمل کو عمل متقبلہ بنا کے قبول فرما، اور اللہ ہر عمل میں آسانی عطا فرما۔ اللہ تکبر اور ریا سے بچا، اور اللہ عاجز لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ مسکینوں میں رکھنا اور مسکینوں میں ہی اٹھانا، اور ہمارا حشر میں معاملہ بھی مسکینوں کے ساتھ ہی کرنا، کیونکہ تو 500 سال پہلے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ ہمیں بلا حساب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری نافرمانی کی بنیاد پر عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ اللہ ان کو انگلی پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کا وبال ان کے سامنے نہ لے کر آنا، اور اللہ ہمارے گناہوں کے بنا پر ہماری اولادوں کی کسی تکلیف ہمیں نہ دکھانا، اور اللہ ان کو ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرما کے انہیں دین کا خدمت گزار، اسلام کا علم بردار اور سورج بنا۔ یا رحیم ہماری زندگیاں، ہماری اولادوں کو ضائع ہونے سے محفوظ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں غلطیاں ہوئی ہیں ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ تیرے سامنے یہ قرآن پڑھ کے بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، اللہ جھولیاں پھیلا کر بیٹھے ہیں، سر جھکا کر بیٹھے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبولیت دعا کا وقت ہے، قبول فرمائے۔ اللہ عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت جمعہ المبارک میں قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔
اللہ آئے ہوئے تمام اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے اللہ، کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا اللہ، جن کی اولادیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ، جن کی رزق کے حوالے سے مسائل کا شکار ہیں حلال روزی کا فراغت آسانی کے ساتھ عطا فرما اللہ، جو بچے دین سے بہرا ہیں اللہ ہمارے بچوں کو انگلی پکڑ کے اپنا بنا لے، صراط مستقیم پر چلا دے، ان کے دلوں کو اپنی انگلیوں کے درمیان موڑ دے اور اپنی جانب پھیر دے، اپنی اطاعت کی طرف کر لے اللہ، ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام۔ جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا، علیم بذات الصدور، آپ جاننے والے ہیں اللہ، ہم سب کی مرادیں پورا فرما دے اللہ، جن کی بچیاں رشتوں سے بیٹھی ہیں، جن کے بچے رشتوں سے بیٹھے اللہ، بہترین نیک صالح رشتوں سے ملا کے اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دے، اور اللہ جن کے گھر آباد ہیں اللہ ان کے گھروں میں خوشحالیاں وافر فراوانیوں کے ساتھ عطا فرما دے اللہ، ہمارے شوہروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما اللہ، ان کے دین و آخرت کی، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں انہیں نصیب فرما اللہ، انہیں دنیا اور آخرت کی خوشحالیاں خوشیاں عطا فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو نہیں مانگا اللہ وہ بھی عطا فرما، اور اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، دنیا میں جہاں جہاں کٹ رہے ہیں پس رہے ہیں اللہ سب مسلمانوں کی مدد فرما، غیبی امداد سے اللہ ان کو کامیابی کامرانی عطا فرما، اور دشمنوں کی چالوں کو انہی پر الٹا دے اللہ، دشمنوں کو انہی پر الٹ دے، اور اللہ ان کی کسی چال کو کامیاب نہ کرنا بلکہ اکارت ہی کر دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، ہمیں بہترین حکمران عطا فرما اللہ، ہماری استاذہ بیمار ہیں، بہتر ہیں پہلے سے اللہ، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے اللہ، ہماری بچیاں جو بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔